السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عابر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے زرعی پیداوار بڑھانے کی غرض سے درمیانی اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے نظام الاوقات پر مبنی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے معاشی سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے اکنامک آؤٹ ریچ ایپیکس کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تمام منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے 790 کلومیٹر طویل کراچی کوئٹہ چمن روڈ کو ایکسپریس وے میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ قطر کے سفیر نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا ہے کہ قطری سرمایہ کار پاکستان میں تمام شعبوں خصوصاً توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کنٹرول لائن کے دیوا سیکٹر میں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی، جس میں آج پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بی جے پی کی قیادت میں بھارتی فضائی حکومت مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں کو تیز تر بنیادوں پر ڈومیسائل کے اجراء پر کام کر رہی ہے۔ اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیم ایک روزہ اور T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے لیے آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے درمیانی اور طویل مدت کے منصوبوں کا مقررہ نظام الاوقات کے تحت طے کیا گیا لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں زرعی اصلاحات اور تحفظ خوراک کے پروگراموں میں پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحفظ خوراک کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں اور متعلقہ محکموں کے تعاون سے وزارت تحفظ خوراک میں فوڈ سیکیورٹی ڈیش بورڈ فعال کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے اقتصادی زون پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کو بھی کہا۔ چین کے تجربے سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین کی تکنیکی مہارت سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ انہوں نے تحقیقی اداروں، یونیورسٹیوں اور دیگر متعلقہ محکموں سمیت تمام فریقوں کے درمیان جامع اور مربوط نظام تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس کو بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں تحفظ خوراک کے چیلنجوں، زرعی اجناس کی پیداوار کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ حکومت نے اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے اکنامک آؤٹ ریچ ایپیکس کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کو اس مقصد کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اہداف کے حصول کی غرض سے متعلقہ وفاقی وزارتوں، صوبائی محکموں اور دیگر اداروں سے رابطے قائم کرنے کے لیے اکنامک آؤٹ ریچ کوآرڈینیشن گروپ کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ اقتصادی سفارتکاری کا فروغ وقت کا تقاضا ہے، جس سے دیگر ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مستحکم ہوں گے اور معیشت کے شعبے میں موجودہ استعداد کار کو بھی بڑے پیمانے پر بروئے کار لایا جا سکے گا۔ انہوں نے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کو ہدایت کی کہ وہ اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے پر بھرپور توجہ دیں۔ عمران خان نے سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین کو ہدایت کی کہ وہ ملک کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کرنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے ہر ممکن تعاون یقینی بنائیں۔
وزیراعظم عمران خان نے ایک چھت تلے شکایات کے ازالے کا نظام وضع کرنے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت وفاقی محکموں کے تمام شکایات سیلز کو پاکستان سٹیزن پورٹل کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ وزیراعظم آفس کے مطابق اس حوالے سے وفاقی وزارتوں کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے ڈلیوری یونٹ کو ہدایت کی ہے کہ تمام متعلقہ اداروں کے مشاورت سے طریقہ کار وضع کیا جائے، مربوط منصوبے وضع کیے جائیں اور انہیں 60 روز کے اندر مکمل کیا جائے۔ وزیراعظم کے دفتر کے مطابق ابتدائی طور پر وفاقی محکموں کے 33 شکایات سیلز کو پاکستان سٹیزن پورٹل کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ اس اقدام سے شکایات کے اندراج کا نظام مضبوط ہونے سمیت عوامی شکایات کے مؤثر ازالے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سرکاری محکموں میں مختلف شکایاتی سیلز کام کر رہے ہیں، تاہم شکایات کے ازالے کے لیے ایک مربوط عالمی نظام کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم دفتر نے کہا کہ ہر قسم کی عوامی شکایات کا ازالہ میرٹ پر کیا جائے گا۔ ون ونڈو آپریشن کے تحت شہریوں کو ان کی شکایت کے ازالے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی کا نظام وقت اور وسائل بچانے کے علاوہ مؤثر ثابت ہوگا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے موجودہ مالی سال کے لیے پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کو ادائیگی کے لیے 3 ارب 85 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ خزانے کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار سے ریٹائرمنٹ کے بقایات کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی۔ کمیٹی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان زلاچی بارڈر کراسنگ کو افغانستان کو سامان کے برآمد کے لیے متعین مقام مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی منظوری تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی قیادت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تمام منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے چینی سفیر سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان اور چین کی مضبوط دوستی دنیا میں ایک مثال بن گئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانے میں یاوجنگ کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین کے نئے سفیر اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کراچی کوئٹہ چمن روڈ کو ایکسپریس وے میں تبدیل کرنے کی اصولی منظوری دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 790 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے بناؤ، چلاؤ اور منتقل کرو کی بنیاد پر تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ کی تیاری کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم سے گفتگو کرتے ہوئے صحافی یونینز کی رکن سازی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ورکنگ صحافیوں کی حوصلہ افزائی ہو اور میڈیا کارکنان کی فلاح و بہبود کے علاوہ ان کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات اس سال 15 نومبر کو ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی طرف سے بھیجی گئی سمری پر گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کی منظوری دی ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ثمرات میں گلگت بلتستان کے عوام کو شراکت دار بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں گورنر گلگت بلتستان جلال حسین مقپون سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک ملک کے دیگر حصوں کی طرح اس علاقے کے لیے بہت سے ثمرات لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے میں مدد ملے گی اور مقامی آبادی کی معیشت مستحکم ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا اہم یونٹ ہے اور یہ بے پناہ قدرتی اور سیاحتی وسائل سے مالا مال ہے۔ داخلہ اور احتساب کے لیے وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے منظم انداز میں منی لانڈرنگ کا ارتکاب کیا۔ آج سپہر اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی احتساب بیورو نے لاہور کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بیرون ملک پیسہ بھجوانے کے لیے ٹیلی گرافک ٹرانسفر یا جعلی غیر ملکی ترسیلات زر کا استعمال کیا۔
اس پورے جو 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے 25,000 صفحات پہ مشتمل، اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، 16 اکیوز پرسنز ہیں، جس میں سے 6 فیملی ممبرز ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے، یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل ہیں۔ 10 ان کے اکمپلسز ہیں، 10 لوگ وہ ہیں جو مختلف رولز میں ان کو اسسٹ کرتے رہے، معاونت فراہم کرتے رہے اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے رمضان شوگر ملز میں 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی نشاندہی کی ہے، جو شہباز شریف کی ملکیت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت چینی کمیشن رپورٹ منظر عام پر لا چکی ہے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے قطر کے سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمان بن فیصل الثانی سے ملاقات میں کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھولیں گے۔ اسپیکر نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون سے ملک میں توانائی کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمان بن فیصل الثانی نے کہا کہ ان کے ملک کے سرمایہ کار پاکستان میں خصوصاً توانائی کے شعبے سمیت تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر پاکستانی معیشت کے استحکام میں ہر ممکن تعاون کرتا رہے گا۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت تعلیمی نظام میں زبانوں کے اختلافات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار تعلیمی میڈیم کے موضوع پر منعقدہ دوسری قومی کانفرنس کی صدارت کے دوران کیا۔ کانفرنس کا اہتمام اسلام آباد میں قومی نصاب کونسل نے کیا ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ وفاقی وزارت تعلیم آج کی کانفرنس میں اٹھائے گئے تمام نکات پر غور کرے گی تاکہ ایک نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ اقدام طلبہ کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ مذہبی امور کے وزیر پیر نور الحق قادری نے سمندری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فیری سروس کی مثبت تاثر پر تبادلہ خیال کیا، جس سے قیمتوں میں کمی کی وجہ سے حج اور عمرہ زائرین کو فائدہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے مسافروں کے لیے حال ہی میں فیری سروس شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ کنٹرول لائن پر دیوا سیکٹر میں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سپاہی نور الحسن اور سپاہی وسیم علی شہید ہوئے۔ پاک فوج نے فائرنگ شروع کرنے والی چوکیوں کے خلاف جوابی کارروائی کی اور انہیں نشانہ بنایا۔ بھارتی چوکیوں پر جانی و مالی نقصان ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اس سال کے دوران 2333 بار جنگ بندی کے خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے شمالی وزیرستان اور باجوڑ میں شہید ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں کو ٹیلی فون کیا اور شہداء کی خدمات اور بہادری پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تمام سیاسی قیادت قومی سلامتی کی امور پر متحد ہے اور پوری اپوزیشن اس سلسلے میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں آئندہ صاف اور شفاف انتخابات کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی، جس میں پاکستان آرمی کے 2 سپاہیوں میں جام شہادت نوش کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سرسبز شاداب پاکستان مہم کے تحت ایک پودا لگایا اور پولیو سے پاک پاکستان کے عنوان سے ایک تقریب میں بھی شرکت کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سرسبز شاداب پاکستان کے تحت پاکستان آرمی فارمیشن کی جانب سے 2018 سے 2.90 کروڑ پودے لگائے گئے اور 50 لاکھ پودے حالیہ مونسون کے دوران لگائے جا رہے ہیں۔ FWO گرین موٹرویز پروگرام کے تحت آئندہ 2.5 سال میں 10 لاکھ پودے لگائے گا۔
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 532 नए केसेस सामने आए हैं और वायरस से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क में वायरस से 2,93,916 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त 7,070 फाल केसेस हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के खिताब में एक मरतबा फिर अहले कश्मीर के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि सदर अर्दवान ने मसला कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक सुलगता हुआ मसला करार दिया और इसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हक़ खुद इरादत की जायज़ व मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों के लिए बुलंद हौसले का एक ज़रिया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने इंसाफ और उसूलों की बुनियाद पर एक बार फिर कश्मीर के मसले के हल की खुलकर हिमायत करने पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि तुर्की की तरफ से कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करना इस मौक़िफ़ की फ़तह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के लिए खुद इरादियत का हक़ यकीनी बनाने के हवाले से अपना वादा पूरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास के दौरान तुर्क सदर की जानिब से कश्मीरी आवाम के हुकूक़ के लिए ठोस मौक़े पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर कॉज के लिए तुर्की की मुसलसल हिमायत पर उसका शुक्रगुजार है। भारतीय पार्लियामेंट ने आज एक बिल जम्मू और कश्मीर सरकारी ज़बान बिल 2020 मंजूर किया, जिसमें भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में उर्दू की बतौर सरकारी ज़बान हैसियत ख़त्म कर दी गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक राज्य सभा में बिल को बुलंद आवाज़ से वोट देकर मंजूर किया गया, जबकि लोकसभा में इस बिल को पहले ही मंजूर कर लिया गया है। बिल के तहत भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से खिताब के दौरान तनाज़ा कश्मीर उठाने पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान का शुक्रिया अदा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में सदर अर्दवान की तकरीर भारत के लिए चश्मकुशा है, क्योंकि आलमी बिरादरी अब जम्मू और कश्मीर पर इसके झूठे बयानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करें। उधर कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत फस्ताई भारतीय हुकूमत अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने और कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से महरूम करने जैसे मज़मूम मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। रिपोर्ट में काबिज़ भारतीय हुकूमत की तरफ से जम्मू में जारी करदा सरकारी आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान गैर कश्मीरी हिंदुओं को 18.5 लाख से ज़ायद डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। अफगान मुफाहमती अमल के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि अमरीका हर सूरत में अफगानिस्तान में अपने मफादात का दिफा करेगा। उन्होंने यह बात ट्रंप इंतज़ामिया की कौमी सलामती के हवाले से अमरीकी ऐवान की जायज़ा और इस्लाहात की ज़ैली कमेटी के सामने अमरीका की अफगान पॉलिसी पेश करते हुए कही। ज़ल्मे ने कहा कि अगर मुल्क में अमन मुआहिदा तय नहीं होता तो अफगानिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना करना होगा। खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अंदरूनी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हिमायत नागुज़ीर है। अफगानिस्तान के सूबों कंधार और काबुल में फायरिंग के वाक़यात में एक पुलिस अफसर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। नाइजीरिया की रियासत कोजी में तेल के टैंकर फटने से 23 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन ने पड़ोसी मुल्क रूस में 2020 कैप्सासस मशकों के जवाब में बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का आगाज किया है। यूक्रेन की फौज ने एक बयान में कहा है कि 12,000 ओहदेदार और दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां इन ज़मीनी मशकों में हिस्सा ले रही हैं, जो सरहदी मशकों का हिस्सा हैं, और बहरे असवद में बहरी अफवाज की मशकें उनमें शामिल हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा।
اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کو ان کی حکومت نے اگلے ماہ محدود اوورز کی سیریز کے لیے دورہ پاکستان کی اجازت دی ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے آج ایک ٹویٹ پیغام میں تصدیق کی کہ دورے کے دوران زمبابوے کی ٹیم 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور T20 میچ کھیلے گی۔ شیڈول کے مطابق زمبابوے کی ٹیم اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو پاکستان آئے گی اور پہلا میچ اگلے ماہ کی 30 تاریخ کو ملتان میں کھیلا جائے گا، جبکہ T20 سیریز نومبر میں ہوگی۔ زمبابوے کے خلاف سیریز میں کھلاڑیوں کا انتخاب T20 میچز کی کارکردگی پر کیا جائے گا۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے کھلاڑیوں کا انتخاب T20 میچز کی کارکردگی پر ہوگا، جبکہ مشاورت کے بعد مجوزہ ناموں کی فہرست کو حتمی شکل دی جا سکے گی۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ایک اجلاس ہوا جس میں صوبے میں کھیلوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ لاہور میں کھیلوں کے 5 ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، جبکہ شیخ پورہ میں 3، قصور میں 4 اور ننکانہ صاحب میں 2 منصوبے جاری ہیں۔ پاکستان کے نامور ٹینس سٹار اسام الحق قریشی اور ان کے مالڈووا کے جوڑی دار رادو البورٹ ہیمبرگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ مینز ڈبلز کوارٹر فائنل میچ میں کل جمعرات کو ایکشن میں نظر آئیں گے۔ کورنگی سپورٹس فیسٹیول اگلے ماہ ہوگا، جس میں کھیلوں کی 20 مختلف کیٹیگریز کا مقابلہ ہوگا۔ فیسٹیول کا آغاز راشد لطیف اکیڈمی میں کمشنر کراچی 11 اور چیف سیکرٹری 11 کے درمیان نمائشی کرکٹ میچ سے ہوگا۔ اور اب ہم چلیں گے بزنس نیوز تجارتی خبروں کی جانب۔ ملک میں سیمنٹ کی برآمد میں موجودہ مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 5.60% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات پاکستان کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال جولائی اگست کے دوران 4 کروڑ 21 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کی سیمنٹ کی برآمد کے مقابلے میں جولائی اگست 2020-21 کے دوران 4 کروڑ 45 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کی برآمدات ہوئیں۔ مقدار کے لحاظ سے سیمنٹ کی برآمدات میں 29% سے زائد اضافہ ہوا، جس سے برآمدات 10,64,000 میٹرک ٹن سے بڑھ کر 13,76,000 میٹرک ٹن ہو گئی ہیں۔ کینیڈا کی تعمیراتی کمپنی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج لاہور میں پنجاب کے ہاؤسنگ کے وزیر میاں محمود الرشید کے ساتھ ایک ملاقات میں کمپنی کے چیئرمین کی قیادت میں کینیڈا کے وفد نے صوبائی وزیر کو اپنے تعمیراتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم کم قیمت گھروں کی تعمیر کے حوالے سے غیر ملکی تعمیراتی کمپنیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے اور انہیں تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت عوام کو کم قیمت پر رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 47 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,876 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 582 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 441 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سلک بینک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 167 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 420 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 183 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 218 میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ کولگیٹ پمپ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 109 روپے 93 پیسے کا اضافہ ہوا، جبکہ رفان میز کی حصص کی قیمتوں میں 290 روپے کا اضافے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 44 پیسے اور قیمت فروخت 167 روپے 27 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ قیمت خرید 206 روپے 26 پیسے اور قیمت فروخت 314 روپے 16 پیسے، یورو قیمت خرید 192 روپے 12 پیسے اور قیمت فروخت 196 روپے 59 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 92 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 44 روپے 76 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 82 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 56 پیسے اور 1 روپے 60 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,737 روپے رہی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔
ممتاز پاکستانی اداکار خالد احمد کو نیو یارک کے ہارلم انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا ہے. انہیں یہ اعزاز فلم انتظار پر دیا گیا جو فیسٹیول میں دکھائی گئی. اس فلم کی کہانی سکینہ سمو نے تحریر کی ہے. وادی سوات میں ایڈونچر ٹورزم کے فروغ کے لیے جلد مالم جبہ میجک ماؤنٹین منصوبے کا آغاز کیا جائے گا. نجی شعبے کے اس منصوبے سے اسکیٹنگ، آئس ہاکی اور سنو بورڈنگ سمیت سرمائی کھیلوں کو فروغ ملے گا اور سازگار ماحول میں نوجوانوں کو معیاری تربیت بھی دی جا سکے گی. 60 کی دہائی کی مشہور مزاحیہ ٹی وی سیریز الف نون کو جلد ہی ایک فیچر فلم کے طور پر دوبارہ پیش کیا جائے گا. 1965 میں نشر ہونے والی طنز و مزاح پر مبنی ٹی وی سیریز الف نون آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہفتے کو پتلی تماشا دکھایا جائے گا. اس شو میں تعلیم، ماحول، خواتین اور بچوں سے ناانصافی سمیت موجودہ مسائل کو اجاگر کیا جائے گا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں. چین نے اعلان کیا ہے کہ 2060 تک کاربن کے اخراج کا خاتمہ کر دے گا. اس بات کا اعلان چینی صدر شی چینگ پینگ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کیا. یہ اعلان عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بڑا اقدام تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ چین کو کاربن کے اخراج کا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے. بڑے پیمانے پر کاربن کا اخراج موسمیاتی تبدیلی کا بڑا محرک ہے جس نے زمینی حیات کو بگاڑ دیا ہے. ایک اطالوی یونیورسٹی کے کیمیا دانوں کی ٹیم نے ایک آلہ تیار کیا ہے جس سے خلیاتی سطح پر بیماریوں کا علاج کیا جائے گا. یہ آلہ دراصل ایک مصنوعی خلیے کی ایک قسم ہے جو جسم کے اندر دیگر خلیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور جسم کے اندر بیماریوں کا علاج کریں گے. کنگز کالج لندن کے سائنسدانوں نے پروٹین اور سٹیم سیل پر مشتمل ایک پٹی بنائی ہے جو نہ صرف ہڈی کی افزائش کرتی ہے بلکہ مریض کو تیزی سے تندرست کرتی ہے. اس انقلابی طریقے سے ہڈیوں کے علاج کا ایک نیا دور شروع ہو سکے گا. تحقیق کے مطابق ایک بائیومیٹریل پروسیسز سٹیم سیل اور ہڈی کے خلیات کا لیب کیا گیا ہے اور جب اسے ٹوٹی پھوٹی ہڈی پر لگایا گیا تو اس سے ہڈیاں تیزی سے ٹھیک ہونے لگیں. ماہرین فلکیات نے ہماری زمین میں 186 نوری سال کے فاصلے پر ایک دلچسپ سیارہ دریافت کیا ہے جو اپنے سورج کے گرد صرف 3.14 دن میں ایک چکر مکمل کرتا ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ ملک کے زیریں علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج تربت میں اور شہید بے نظیر آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ جیوانی اور لسپیلا میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 35 رہا، لاہور میں 38، کراچی میں بھی 38، پشاور میں 37، مظفر آباد میں 37، مری میں 26، چترال میں 32، دیر میں 32، راولہ کوٹ میں 27، سری نگر میں 30، جموں میں 36، لیہ میں 22، پلوامہ میں 30، اننت ناگ میں 30، شوپیاں میں 26 اور بارامولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے زرعی پیداوار بڑھانے کی غرض سے درمیانی اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے نظام الاوقات پر مبنی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تمام منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے 790 کلومیٹر طویل کراچی کوئٹہ چمن روڈ کو ایکسپریس وے میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی. اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیم ایک روزہ اور T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے لیے آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے ضیاء الرحمان، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف.
مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فارن ڈیسک مشرف رباب، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔